السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 2 اگست 2023 بروز بدھ ہے، بمطابق 14 محرم الحرام، جو اب 15 محرم الحرام سن 1445 ہجری میں بدل چکی ہے۔ آج کی یہ تاریخ آج سے تقریباً 28 دن قبل 4 جولائی بروز منگل 2023 کو میں نے اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ سے مدینہ طیبہ میں طے کیا۔ میرا زندگی میں پہلا سفر حج مبارک تھا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول اور مبرور فرمائے۔ میں مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت کا فرمان مجھے مکہ مکرمہ مل گیا تھا لیکن مصروفیت سے نہ دیکھ پایا، تو وہ 4 جولائی بروز منگل 2023 بنتا ہے۔ میں نے اس وقت تاریخ لکھی اور واٹس ایپ پہ اس کی تصویر حضرت کو ارسال کر دی، تو شیخ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جلسے تو ویسے ہی مقدس ہوتے ہیں، یہ ہمیں مدینہ طیبہ کی ایک تقدیس کی نسبت مل گئی۔ اصل تو نسبتوں کی بات ہوتی ہے، یقین مانیے جس کو نسبت نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں۔ آج سب سے بڑا معاملہ نسبتوں کا ہے۔ ابو جہل مکہ میں رہ کے نسبت نہ رکھ کے محروم ہو جاتا ہے، اور صہیب رومی بن کے بھی نسبت رکھ کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابو لہب مکہ میں رہ کے بھی ناکام ہو جاتا ہے، چچا ہونے کے باوجود بھی ود فیملی قرآن کہتے ہیں جہنمی قرار ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جتنی عمر نہیں، اس جتنا وہ معاملہ باقی نہیں، لیکن رتبے میں اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نسبتوں کی قدر فرماتا ہے۔ بس اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت با کرامت رکھے۔ میرے دوستو، اللہ کا کرم کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ شہدائے اسلام کانفرنس ہے، اور میں نے محرم الحرام میں امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے جملہ رفقا رضی اللہ عنہم، ان کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میں انتہائی نپی تلی، ججی تلی اور سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ میں انشاءاللہ شہادت حسین پہ چند وہ باتیں جو ترازو اور میزان میں رکھ کے تولی ہوئی ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفیوں کے ہاتھوں کیوں ہو؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ کوفیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا تھا؟ جی نہیں۔ کیا کوفیوں کے مال کھائے تھے؟ جی نہیں۔ کیا کوفیوں کے ساتھ حضرت حسین کی کوئی زمین کا لینا دینا تھا؟ جی نہیں۔ کوئی مالی معاملے؟ جی نہیں۔ کوئی ذاتی معاملے؟ جی نہیں۔ کوئی اخلاقی معاملہ؟ جی نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوفی یہ سارا اپنے چہرے پر کالک ملنے پہ تیار ہو؟ معاملہ کیا ہے؟
کس بنیاد پر یہ واقعہ کربلا پیش آیا؟ ایک تو تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے حضرت حسین کو رتبہ دینا تھا، نہ حضرت حسین کو میدان کربلا کی شہادت مقدر تھی، رب نے قسمت میں لکھی تھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ظاہری جو اسباب ہے جسے کہتے ہیں ویزیبل ریزن، جو ہمیں آنکھوں سے وجوہات نظر آتی ہیں، یہ 2 اور 2 4 کے ساتھ جسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا. بات دراصل شہادت امام حسین کی حضرت حسین سے شروع نہیں ہوتی، معاملہ تھوڑا پیچھے جاتا. وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان کے قاتلین میں اکثر قاتل یہ کوفہ سے تعلق رکھنے والا. یہ شخص جسے دنیا عبد الرحمن بن ملجم کہتی ہے، جو قاتل حضرت سیدنا علی المرتضی کا ہے، یہ ملجم کا بیٹا عبد الرحمن، کتنے بھائی تھے، کہاں رہنے والے تھے، ان کے بھائیوں نے کیا کیا ہے، اس کو نکال لیں تو مسئلہ نکھر جائے گا. یہ عبد الرحمن بن ملجم کے ایک بھائی خالد بن ملجم بھی ہے. یہ دونوں ابنائے ملجم کون ہیں؟ خالد بن ملجم حضرت عثمان کا قاتل ہے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کا قاتل. کیا وجہ ہے بھائی؟ معاملہ کیا ہے؟ ان کو کوفے سے لینے دینے کا کیا معاملہ؟ وجہ کچھ اور ہے. میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے کو صحابہ اور حضرت رسول اللہ کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں. جب سے دین آیا، نبی یا یارانے میں ہے یا نبی گھرانے میں ہے. امت کو یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی بتا دیا کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستارے اور میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. اب کشتی اور ستارے کا آپس میں تعلق یہ ہے، یہ آج کل گوگل میپ بنا ہے جس میں ہم راستہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کتنی مسافت ہے، بائی ٹرین کتنا ٹائم لے گا، بائی بائک کتنا لے گا، اور واکنگ ٹریک پہ پیدل کیسے جائیں گے، یا ہم بائی کار کتنے ٹائم میں جائیں گے. یہ گوگل میپ اب بنا ہے. جب گوگل میپ نہیں تھا تو اس وقت تو جب سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں پر سفر ہوتے تھے تو کشتی والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے متعین کرتے تھے. حضور پاک نے صحابہ کو ستارے، اہل بیت کو کشتی فرما کر یہ بات کا اشارہ دیا کہ تم صحابہ کا پیار دل میں رکھو، اہل بیت کی سواری میں بیٹھو، تمہارا بیڑا پار. لیکن کوئی طبقہ اس یارانے اور گھرانے کو آپس میں لڑانے پہ تلا ہوا ہے. اسی لیے ایک ہی گھر سے پیغمبر کے گھرانے کا بھی قاتل نکلتا ہے، پیغمبر کے گھرانے کا بھی قاتل نکلتا ہے، یارانے کا بھی قاتل نکلتا ہے. ابن ملجم حضرت علی کا بھی قاتل عبد الرحمن، ابن ملجم خالد حضرت عثمان کا بھی قاتل. ایک بھی نبی کا داماد، دوسرا بھی نبی کا داماد. ان کو صحابہ اور اہل بیت کا یارانہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ سے اپنا دارالخلافہ تبدیل فرمایا کہ اگر دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا تو مدینہ میں تو فسادات ہر وقت ہونا شروع ہو جائیں گے، حکومتی کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. نبی کا شہر تو پرامن چاہیے، نبی پاک کے شہر میں تو 100% سکون چاہیے. لہذا دارالخلافہ بدلے. کہاں جائیں؟ کہا جی مکہ مکرمہ. کہا وہ بھی اللہ کا گھر ہے. ایک جگہ ہم فساد کے فتنے اور ڈر سے نکل رہے ہیں تو دوسری جگہ وہی ہو، کوئی اور شہر دیکھیں. تو اس وقت جو نیا نیا شہر بسایا تھا حضرت عمر نے، وہ کوفہ تھا. اور کوفہ ایسا ایریا ہے جو سنگم پہ ہے، ادھر عجم ہے ادھر عرب، یہ سنگم ہے. تو حضرت علی المرتضی کوفہ تشریف لے گئے. نبی پاک کے 1500 صحابہ یہاں تشریف لے گئے. یہاں ایک اسلامی مدرسہ جسے اسلامک یونیورسٹی کہتے ہیں وہ حضرت عمر نے قائم کی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہاں کا سربراہ مقرر فرمایا. حضرت علی یہاں تشریف لے گئے. جب حضرت علی یہاں گئے ہیں، لیکن بدقسمتی کوفہ کے اکثر اہلیان کی کہ یہ بے وفا نکلے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر دور مشاجرات میں گزرا ہے.
کبھی جمل کبھی صفین، ان معاملات فتوحات اسلامیہ کم ہو گئی تھی، اور کوفہ کے چند شرپسند اس بات پہ خوش تھے کہ لڑائیاں اس معاملے میں آپس میں چلتی رہیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ حضرت معاویہ سے چھوٹی صلح ہوتی ہے، حضرت علی کی توجہ، یہ صلح حسن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، صلح ہو گئی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، دومت الجندل میں اس بات پہ صلح ہو گئی ہے کہ جو علاقے آپ کے پاس وہ آپ کے زیر کنٹرول، جو ہمارے پاس وہ ہمارے زیر کنٹرول، رمضان کے بعد بات کریں گے۔ اوکے، حضرت علی کوفہ واپس آئے ہیں تو 21 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمام خلافت راشدہ کا بالکل اخیر ہے، آخری جو 6 ماہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن نزل کے ہاتھ میں پورے کرانے تھے۔ حضرت امام حسن سربراہ مملکت بن جاتے ہیں اور اس زمام خلافت کو سنبھال لیتے۔ اسی دوران امام حسن نے ایک معاملے کا وزٹ فرمایا اور حضرت حسن نے دیکھا کہ مجھے فیوچر پلان، مستقبل کی ترتیبیں کیا بنانی چاہیے۔ تو ہم سب موافقین مخالفین کی کتابیں متفق ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا، اور حضرت حسن نے صلح کے لیے خود سفر فرمایا۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے بچپن کے ساتھی دوست ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف لے گئے، تینوں بھائی یہ گئے حضرت معاویہ کے پاس صلح کے لیے۔ تو درمیان میں سفارتکاری ہوتی رہی تھی، حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ مہر لگا کے دستخط کر کے دیے کہ بھتیجے حسن جو شرط لکھنی ہے آپ لکھ لو، ہماری طرف سے قبول ہے۔ شرائط طے ہو گئی، صلح ہو گیا، اور یہ صلح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 20 سال حضرت معاویہ کی خلافت چلی ہے۔ 20 سال، یہ سن 41 ہجری میں اور سن 60 سے کچھ مہینے پہلے حضرت معاویہ کا انتقال ہے۔ اس صلح کے بعد 20 سال، ورنہ حضرت معاویہ کا 44 سال دور حکومت ہے، گورنرشپ ملا کر۔ تو اس 20 سال میں امام حسن امام حسین کی صلح جو چلی ہے، تو 10 سال امام حسن اس دھرتی پر زندہ سلامت رہے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، اور 20 سال حضرت معاویہ کے دور پورا ہونے تک امام حسین موجود رہے رضی اللہ عنہ۔ اس اتنے عرصے میں ان بھائیوں نے کسی ایک موقع پہ، کسی ایک لمحے حضرت معاویہ سے جنگ کی ہو، کوئی اعتراض کیا ہو، حکومت پر اختلاف کیا ہو، حکومت لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہو، یا ان پہ کوئی فتویٰ بازی، کوئی تانا بازی، کوئی لڑائی کی ہو، کہیں بھی ثابت نہیں۔ صلح ہو گئی، دنیا اسلام نے اسے اپریشیٹ کیا، لیکن کوفہ والوں کو یہ صلح نہ بھائی۔ یہ تینوں امام حسن امام حسین اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ یہ کوفہ سے گئے تھے، دمشق صلح کر کے واپس کوفہ آئے۔ توجہ رکھنا، اب حق تو یہ ہے کہ تم کوفہ کے شہری ہو، حضرت عمر کا بسایا ہوا شہر ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا آباد کیا ہوا شہر ہے، تو امام حسن تمہارے سربراہ یہاں سے گئے ہیں، تم خوش ہو جاؤ، امام حسن کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ جی نہیں، انہوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی، حضرت حسن کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ یہ چاہتے تھے صحابہ اہل بیت کی لڑائیاں جاری رہیں، ان کی صلح نہ ہو، محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، فساد ہو۔ تو انہوں نے امیر المؤمنین حسن کے لفظ کو بدل کے یوں کہنا شروع کر دیا، مذل المؤمنین حسن، نعوذ باللہ۔ مذل المؤمنین کا مطلب کہ ہم مومن ہیں اور ہمیں ذلیل امام حسن نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ صرف باتوں تک رہتی تو بات ہوتی، یہ بات باتوں سے نکلی، عملی معاملے میں آئی۔ یقین مانی ہم دونوں موافق مخالف کتابیں متفق ہیں کہ انہوں نے نیزے سے وار کیا امام حسن رضی اللہ عنہ پہ، اور ان کی ران مبارک پر زخم آیا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کوفہ جسے عمر نے بنایا، علی نے بسایا، امام حسن نے کوفہ چھوڑا، اپنے بھائی کو ساتھ، اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ آپ کو حضور پاک کے شہر مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ امام حسن اپنی شہادت تک کوفہ پلٹ کے واپس نہیں گئے۔ آج بھی امام حسن کی قبر جنت البقیع میں اماں فاطمہ کے قدموں میں مدینہ طیبہ،
وہ کوفہ نہیں گئے، وہ کوفہ کی سرست جان گئے تھے، ان کے معاملات جان گئے تھے کہ یہ اوپر سے علی علی والے ہیں، اوپر سے حسن حسن والے ہیں، اوپر سے حسین حسین والے ہیں، اندر سے یہ ہمارے نہیں ہیں۔ وہ واپس، حالانکہ حضرت علی نے بسایا تھا، حضرت عمر نے بنایا تھا اس شہر کو، امام حسن اپنے بھائی کو لے کر واپس۔ توجہ رکھنا، اب کوفیوں کے دل میں پہلا بغض یہ کہ صلح حضرت معاویہ سے ان بھائیوں نے کیوں کی۔ کوفیوں کے دل میں دوسرا بغض یہ کہ یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھ سکے، ہم نے حملہ تو کیا، ان کے خلاف محاذ تو بنایا، لیکن زخمی کر سکے کچھ اور نہ کر سکے۔ دوسرا بغض کہ ہم اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امام حسن آگے، ان کے دل میں یہ دو بغض پنپتے رہے، چلتے رہے، تا وقت کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 10 سال بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یزید پایا تخت پہ آیا، تو یزید کی حکومت پر 4 حضرات اس وقت موجود تھے جنہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے 3 عبداللہ نام کے صحابہ، چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پہلے عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر، تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر، چوتھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ اعتراضات چلے، ان 2 کے حضرات کی، پہلے 2 کی رائے تھی کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، باقی 2 کی بھی رائے تھی ہاں بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہو گیا یہ چاہتے تھے کہ اس ولی عہد کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ جب ولی العہد بنایا جائے اور اس کو ہٹانے کے اختیار ارباب حل و عقد کو ہوتا ہے، تو یہ چاہتے ہٹا بھی سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کا تجویز کنندہ بات تو صرف ایک تجویز تھی، ابھی قرار نہیں پکڑی تھی یہ حکومت، تو اسے ہٹایا بھی جا سکتا تھا۔ ان حضرات نے تگدو کرنے کے لیے یہ چاروں مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی، حضرت حسین ابن علی بھی، یہ چاروں یہاں جمع ہیں۔ انہوں نے 5 ماہ یہاں قیام کیا ہے۔ شعبان، حضرت معاویہ کا انتقال رجب میں ہے، 22 رجب کو انتقال ہے، پھر اس سے 22 رجب کے بعد شعبان 1 مہینہ، رمضان 2 مہینہ، شوال 3 مہینہ، ذوالقعدہ 4 مہینہ، ذوالحج 5واں مہینہ۔ 5 مہینے یہ چاروں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں مشورہ کرتے رہے، تب جا کر یزید کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی تھی۔ ان میں پہلے 2 حضرات کی رائے یہ تھی کہ اب بات ٹھیک تو نہیں تھی کہ بیٹا باپ کے بعد بنتا، لیکن اب معاملہ ہو گیا ہے، اب لہٰذا خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن باقی 2 حضرات، عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی نہیں، ان کے معاملے میں ان کے خلاف بھی جتنا ہو سکے تگدو کر کے عوامی رائے کو اکٹھا کر کے اگر ممکن ہو تو ان معاملات پہ بات کی جا سکے۔ ابھی اسی اثناء میں تھے کہ کوفیوں تک یہ بات پہنچی جن کے دل میں پہلے 2 بغض موجود تھے۔ پہلا بغض یہ تھا کہ امام حسن حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، دوسرا بغض یہ تھا ہم نے امام حسن پہ حملہ کیا، وہ ہم سے بچ نکلے۔ انہوں نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے انہی کوفیوں نے جو اس وقت کئی چھوٹے تھے اب جوان ہو گئے، جو جوان تھے تب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے امام حسین کے نام، حسین آپ آئیے کوفہ میں بیٹھیے، کوفہ میں بیٹھ کے ہمیں دین سکھائیے، ہمارا کوئی رئیس نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی بزرگ نہیں ہے، آپ کے والد کا شہر تھا، آپ کے والد نے اس شہر کو بسایا، آپ کے بھائی نے اس شہر کو بسایا، آپ آئیے۔ امام حسین جانے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین جانے والے نہیں تھے، وہ یہ بات جانتے سمجھتے تھے انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اسی لیے انہوں نے 5 ماہ انتظار کیا۔ کوفی 5 مہینے اپنے ہاتھ میں قلم لے کے صفحے کرتاس پر خطوط در خطوط لکھتے گئے، 1 خط 2 خط 4 خط 10 خط 1000 خط، کئی ہزار خطوط آئے۔ تاریخ کے اوراقوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 18,000 کے لگ بھگ حضرت امام حسین کو خطوط ملے ہیں۔ یہ خط ملتے امام حسین اپنے دوست نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ اس بات کو شیئر فرماتے کہ کوفی خط لکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہوتا، یہ ہنس کے ٹال دیتے کہ ان جھوٹوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے،
ایک دو خط کو تو چلو نظر انداز بندہ کر دے، لیکن جب سینکڑوں خطوط آ جائے انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں تو چھوڑو، جب خطوط ہزاروں میں بدلے، اتنے اتنے تھیلے بائی ڈاک آ کر امام حسین کو مل رہے ہیں۔ حضرت حسین حیران ہے، دوستوں سے مشورہ کیا ہے، سب کی رائے یہ ہے حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ نہ چھوڑیے، یہ دار الامن ہے، اللہ کی کتاب نے اسے کہا ہے من دخلہ کان آمنا، جو کعبۃ اللہ میں آ گیا اس کو امن ہے۔ آپ کوفہ نہ جائیے، آپ ان کی دعوت پہ نہ جائیے، کہنے دیجئے، باتیں کرنے دیجئے۔ جب خطوط آتے گئے وہ ہزاروں خطوط ہوئے۔ صحابہ سے حضرت حسین نے مشورہ کیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں دین سکھاؤ، ہو سکتا ہے میں ان کے پاس جاؤں، انہیں دین سکھاؤں اور ہم اس ارادوں میں بھی کامیاب ہو جائیں کہ ہم ایک عملی طریقے پر حکومت وقت سے بات بھی کر سکیں۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ نبی کے سارے صحابہ کی رائے ایک تھی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین خطوط دکھاتے، ان کے تھیلے در تھیلے دکھاتے، اب کیا کروں؟ تو سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ نہ جائیے، اس سے پہلے بھی ایک کام اور کیجئے، اپنا کوئی نمائندہ بنائیے، اس نمائندے کو اتھارٹی دیجئے، وہ آپ کی طرف سے بیعت کا مجاز بن جائے، آپ کی طرف سے وعدوں کا مجاز بن جائے، وہ وہاں سفر کرے، کوفہ کے حالات کو وزٹ کرے، کوفہ کو دیکھے اور وہاں کے معاملات کو دیکھ کر اس کے بعد آپ کو خط لکھے، اگر وہاں خیر پائے تب بھی بتائے، شر پائے تب بھی بتائے، حالات کو وزٹ کرتے ہوئے آپ کو متنبع کر کے بات بتا دے۔ سب صحابہ کی رائے یہ قرار پائی کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بنایا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو۔ عقیل ابن ابی طالب حضرت حسین کے چاچو ہیں، ان کے بیٹے مسلم حضرت حسین کے چچا زاد کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، انہیں بھیجا گیا، وہ بھی ود فیملی گئے، اپنی گھر والی کے ساتھ گئے، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ گئے، وہاں جا کے علاقہ دیکھا، ماحول دیکھا، وہاں پہ سینس آف ایریا، لوگوں کے دماغ کو پڑھا، لوگوں کے حالات کو پڑھا، تو بندے بظاہر ٹھیک نظر آئے، ہر بندہ حسین حسین کہتا نظر آیا، ہر بندہ علی علی کہتا نظر آیا، ہر بندہ اہل بیت کہتے نظر آیا۔ اور اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ گورنر بھی بڑے نرم رحم دل آدمی تھے، نبی پاک کے صحابی تھے، حضرت معاویہ کے دور سے وہاں پہ حکمران تھے۔ اس گورنر کا نام سیدنا نعمان بن بشیر تھا رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن بشیر کو پتا چلا حسین ابن علی کے نمائندہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ وہ اہل بیت کی قدر دانی جانتے تھے، مسلم ابن عقیل کے خلاف کوئی کام نہ کیا کہ آپ یہاں بیعت لے رہے ہیں، لوگوں سے عہد لے رہے ہیں، میثاق و پیمان و پرومس لے رہے ہیں، لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہ کی بلکہ چشم پوشی کی۔ لیکن یزید کے چند گماشتے، چند نمائندے یہاں کوفہ میں موجود تھے، انہوں نے یزید کو انٹیلیجنس کے ذریعے اطلاع بھجوائی، حسین ابن علی نے یہاں نمائندے بھجوائے ہیں، تیرے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو جائے، اور تیرا گورنر تیرے والد کی طرف سے ہے، یہ کسی کام میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا۔ یزید تک یہ جب بات آئی ہے، یزید نے اب گورنر کو معزول کیا۔ ایک ظالم، اس دھرتی کا ایک ظالم و جابر شخص عبید اللہ بن زیاد، جسے ابن مرجانہ ایک ایرانی فارسی النسل عورت کا بیٹا تھا، اس ابن مرجانہ کو یزید نے نایا گورنر بنا کے بھیجا۔ کوفی بیعت کر چکے تھے، کوفیوں کو پتہ نہیں تھا ہمارے سر پہ ایک مصیبت عبید اللہ بن زیاد کی شکل میں آنے والی ہے۔ یہ بندے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ وعدہ عہد میثاق پیمان پرومس کر کے یہ بات طے کر چکے تھے، حسین ابن علی آئے، ہم انہیں پلکوں پہ بٹھائیں گے، اللہ راس والعین عزت کریں گے، اپنی بچے، اپنے بچیاں، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا وقت لگانا پڑا، ہم لگائیں گے۔ حسین ابن علی کو بلاؤ، انہوں نے کنفرمیشن کے لیٹر لکھا، یہ لیٹر حضرت حسین کی طرف روانہ ہوا، حسین ابن علی کو ملا، انہوں نے اپنے صحابہ دوستوں کو دکھایا، آپ کی رائے 5 مہینے سے یہ تھی، یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ وعدہ خلاف کرتے ہیں، یہ تو بالکل عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے
میرے نمائندے کو بھی یقین دلا دیا کہ اب تو مجھے جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حسین کے والد کے چچا زاد ہیں، تو باپ کے چچا زاد بھائی بھی والد کے درجے پہ ہے۔ اس بارے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد اور چچا کے درجے پہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا حسین میرا اب بھی اعتماد نہیں ہے ان کوفہ والوں پہ، میرا اب بھی یقین نہیں ہے، میں الان کما کان بھی ان پہ بیلیف نہیں کرتا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کا حضرت حسین سے ایک دوسرا رشتہ بھی ہے، وہ دوسرا رشتہ یہ ہے عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے کزن ہیں، نبی پاک حضرت حسین کے نانا ہیں، نانا کا کزن بھی نانا نانا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے اس رشتے میں نانا بھی لگتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، بلکہ سواری کے پیچھے چلتے چلتے حضرت حسین ابن علی کو عرض کیا حسین نہ جائیے، ہو سکتا ہے یہ بدل جائیں، کچھ دن مزید دیکھیے، لیکن اگر آپ چاہتے بھی ہیں خدا را بچوں کو نہ لے جائیے، خواتین کو نہ لے جائیے۔ یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں جو کتنی تڑپ سے کہہ رہے تھے۔ ابھی تک کوئی جنگ کا زمانہ بھی نہیں تھا، کوئی جنگ کا ماحول بھی نہیں تھا، کوئی اعلان جہاد بھی نہیں تھا، ابھی تو صرف وزٹ تھا دین سکھانے کے لیے۔ یہاں سے ان ظالموں کی نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں حسین ابن علی گئے ہیں تو صحابہ کیوں نہیں گئے، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت نبی کے 12 صحابی حضرت حسین کے لشکر میں 72 شہداء کربلا میں شامل ہیں۔ ظالم کہتے نہیں گئے، لیکن جو نہیں گئے وہ اسی لیے نہیں گئے کہ جہاد کا اعلان تو نہیں تھا، حضرت حسین نے آواز تو نہیں دی تھی کہ آؤ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ اگر بات یہی ہوتی کہ اعلان جہاد تھا یزید کے خلاف، تبھی حضرت حسین سفر کر رہے تھے۔ آؤ آج دنیا میں گوگل میپ کا زمانہ ہے، دنیا میں ایک ایک چیز یہاں پر چیک کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ بزرگوں نو راستہ دیو پھر میں تو سمجھا پاواں کچھ۔ بھائی اگر ابھی کسی نے اٹھ کے جانا ہو تو سائیڈوں سے جائے، توجہ کریں۔ یہ میں آپ کے سامنے مکہ مکرمہ سے کوفہ کا راستہ گوگل میپ پہ سرچ کر کے دکھا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر کتنا، مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر یہ 1681 کلومیٹر بنتا ہے، اور مکہ مکرمہ سے دمشق کا سفر یہ کوئی 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اگر صرف یزید سے ٹکرانے کی بات تھی، کوفیوں کی دعوت نہیں تھی، تو یہ گوگل میپ آج بھی بتا رہا ہے حضرت حسین کو یزید کا راستہ تو قریب پڑتا تھا، دمشق کیوں گئے، دمشق چلے جاتے، کوفہ کیوں گئے؟ اس کا معنی ہے وہ جہاد کے لیے نہیں جا رہے تھے، ابھی تو ابتدائی معاملہ تھا، تبھی حضرت حسین نے بلایا نہیں تھا، باقی صحابہ جاتے کیسے؟ اور تیسری بات، حضرت حسین کے سگے بھائی، باپ شریک بھائی، حضرت علی کے بیٹے، میں چکوال کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، چکوال کی سرزمین کو آوانوں کا شہر کہتے ہیں۔ آوان حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے، سید کی طرح محترم قوم ہے، حضرت محمد بن حنفیہ بن سیدنا علی کی اولاد ہے۔ آوان کا دنیا میں ایک نام ہے، تو سید الاعوان، جد الاعوان، فرزند علی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مکے میں رہے حضرت حسین کے ساتھ، تو وہ بھی تشریف نہیں لے گئے۔ اگر اعلان جہاد کی بات ہوتی تو یہ اپنے بھائی کے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ اگر بات ہوتی کہ سب نے جانا ہے، وہ بھی تو نہیں گئے۔ حضرت حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ بھی تو نہیں گئے، یہ بھی تو اپنے چاچوں کے ساتھ نہیں گئے۔ تو آپ جب نبی کے صحابہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نہیں گئے، نعوذ باللہ غلط ہے، تو حضرت علی کے بیٹے اعوان کے سربراہ حضرت محمد بن حنفیہ بن علی کو کیا کہو گے؟ ان پر کیا اعتراض آئے گا؟ محمد بن حنفیہ غیر فاطمی سید ہے حضرت علی کے،
حضرت فاطمہ سے بیٹے نہیں ہیں، حضرت خولہ بنت جعفر الحنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیوی ہے، ان کے بیٹے، تو وہ بھی تو نہیں ہے۔ تو جو جواب آپ ان اہل بیت کا دے گے وہی جواب صحابہ کرام کا دے دے۔ اور اس سے اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس حضرت حسین کے مقابلے میں جو کوفیوں کا 40,000 کا لشکر تھا، اس لشکر میں کوئی حسین کے مقابلے کے لیے نبی کا صحابی آیا؟ اس لشکر میں بھی تو ایک صحابی مقابلے میں نہیں تھا، وہ تو یزیدی تھے یا ابن زیادی تھے، وہ تو وہی تھے۔ تو اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی۔ سنیے اب، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کی بات کو اپنی جگہ رکھ کے نظر انداز فرما کر اولاد کے ساتھ تشریف لے گئے کہ مجھے تو کنفرمیشن ہو گئی، اب تو مجھے اپنے نمائندہ نے خط لکھ دیا ہے، ذہن میں ہے نا بات، تشریف لے گئے۔ حضرت حسین زبالہ پہنچتے ہیں ابھی عراق کے ایریا میں، اور اطلاع ملتی ہے کہ وہاں تو گورنر حکومت والا تبدیل ہو گیا۔ تو نرم ترین نبی کے صحابی گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یزید نے انہیں بدل دیا، ابن زیاد جیسے ظالم کو بھیجا، اور ابن زیاد آیا اور کوفیوں کو آ کر کہا کوفیوں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تلوار۔ ایک تلوار کو دیکھ کے کوفیوں نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت میں بھی خود پڑ گئے اور انہیں بھی شہید کر دیا، اور سب کچھ آپ کے خلاف ہو گیا۔ آپ بتائیں جب یہ حضرت حسین کو اطلاع جاتی ہے، اس وقت جب حضرت حسین رخت سفر باندھ چکے اور ادھر سے صحابہ کا اصرار تھا کہ آپ نہ جائیے، کوفی وفادار نہیں ہیں، تو حضرت حسین کا کیا ری ایکشن تھا؟ تاریخ کی تمام کتابیں موجود ہیں، ساری تواریخ میں موجود ہے واقعہ کربلا کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ اب ہمیں واپسی کر لینی چاہیے، اب ہمیں ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھی سچ کہتے ہیں، اب اسٹریٹجی بدلیں، کوئی ترتیب بدلیں، پالیسی کی ترتیب مزید مشورہ۔ لیکن اس موقع پہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بچے تھے نا، اولاد، وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو اپنے باپ کا قصاص لینا ہے، ہمیں تو اپنے والد کا بدلہ لینا ہے۔ اب حضرت حسین کی مروت اور شرافت کتنی بڑی تھی کہ حضرت حسین ان کے ساتھ کیسے نہ جاتے کہ ابھی تک کہ میرے ساتھ آئے ہیں، اب جب بات ان کی آ گئی تو میں ان کو چھوڑ دوں؟ یہ بھی تو بھتیجوں کی اولاد، یہ بھی تو کزن کی اولاد، بھتیجے تھے نا۔ تو مروت اور شرافت دیکھیں حضرت امام حسین کی، یہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ، اور جب وہاں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے جو کوفیوں سے مقابلہ ہوا، اور وہاں پہ پہنچ کے جو کوفیوں سے نبرد آزما ہوئے ہیں، اور ان کوفیوں نے امام حسین کے سامنے اپنی نظریں بدلی ہیں، اور وہی ابن زیاد کے بندے، وہی عمر بن سعد والے، وہی شمر، وہی خولی، پوری ترتیبیں یہ جو سامنے آئے ہیں، ان کو حضرت حسین نے فرمایا اوئے میں آیا نہیں ہوں، میں تو بلایا گیا، میں تو انوائٹڈ ہوں، میں تو تمہاری دعوت پہ آیا ہوں۔ ہو سکتا تھا یہ مقابلہ صرف اس حد تک رہتا کہ چلو مقابلہ ہو جائے، لیکن جب یہ ظالم آگے بڑھے اور حضرت حسین کے سامنے آنکھیں انہیں صاف کی نا کہ آپ کیوں آگئے، فلاں فلاں، ابن زیاد کے سامنے نمبر بنانے کے لیے کہ ہم نے نہیں بلایا، پھر حضرت حسین نے فرمایا اچھا پھر تاریخ چاہتی ہے کہ میں راز فاش کروں، میں اس معاملے کو تشتوز بام کروں۔ تو پھر حضرت حسین نے وہ تمام تھیلے جو حضرت حسین کے ساتھ اونٹوں پہ سوار تھے، جس میں ان کے خطوط تھے، وہ اٹھا کر ان کے کمانڈروں کے سامنے زمین پہ پٹخ دیے کہ اوے فلاں یہ تیرا خط نہیں ہے، اوے فلاں یہ تیرے باپ کا نہیں ہے، اوے یہ تیرے چچا نے نہیں لکھا، اوے یہ تو نے نہیں لکھا، یہ تم نے نہیں لکھا، بتاؤ۔ جب یہ بات کھل کے اور نکھر کے سامنے آئی کہ انہی نے بلایا تھا، اب دو باتیں، اب ظالم کوفی جو ابھی تک بدعہد تھے، جو میثاق پیمان اور وعدہ توڑ چکے تھے، بے وفا تھے، اب وہ قاتل بنے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضرت حسین کو یہاں آنے دیا، ابن زیاد کھا جائے گا، یزید کھا جائے گا، اور نہ آنے دیا اور یہ راز حسین نے فاش کر دیا، بات یزید ابن زیاد تک پھر پہنچی کہ بلانے والے یہ تھے، یہ خطوط کے ڈھیر ان کے ہیں، تب بھی مر گئے۔ اب ادھر جائیں بھی مریں، ادھر جائیں بھی مریں۔ ان ظالموں نے بے وفائی تو پہلے کی تھی، قتل کا اقدام اس وجہ سے۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بات یاد ہو کہ دو بغض ان کے سینے میں تھے، امام حسن نے حضرت معاویہ سے حضرت حسین کے ساتھ مل کے صلح کیوں کی؟ دوسرا ہماری چنگل سے بچ کے گئے۔
اب تیسرا وار کیا تھا حضرت حسین پہ، اب وہ فاش ہو گیا. اوہ حسین نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا سب کے سامنے، ہمارے جھوٹ کو اعلان ٹھوک بجا کے دنیا کو بتا دیا. اب اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان دو بغضوں کا انتقام لیا اور حضرت حسین کا مقابلہ کیا. یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں جو شروع میں پہلے ابن زیاد کی طرف سے کمانڈر آیا تھا، اس کا نام تھا حر بن یزید. کوفہ والوں میں اگر کوئی بندے دا پتر سی نہ ہو، وفادار بندہ اگر نکلا تو شروع میں تو وہ کمانڈر بن گیا. اس نے حضرت حسین کا راستہ روکا. حضرت امام حسین نے فرمایا میں خود نہیں آیا، میں اس دعوت پہ آیا. انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، آپ چلیں ابن زیاد کی بیعت کریں. انہوں نے کہا جا، میں نے اس کے وہ جس کا دم ہلاتا پھرتا ہے ابن زیاد جس کے سامنے، اس یزید کی بیعت میں نے نہیں کی، اس کی بیعت کروں. یہ شان حسینی کے خلاف تھی، مروت حسینیہ کے خلاف تھی. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی تو پھر کیا؟ کہا اگر ان کی رائے یہی تھی کہ مجھے بلانے میں یہ خطا کر بیٹھے، واپس چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ واپس بھی نہیں جائیں گے، ہمیں ابن زیاد کا حکم ہے، نہ آپ واپس جائیں گے نہ آپ ابن زیاد کے پاس جاتے. تو ایک کام کرتے، ایک معاہدہ کر لیتے، میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں کہ اب کیا کریں، تو جب تک اس کا جواب نہیں آتا آپ نہ کوفہ کے راستے پہ جائیں نہ مدینہ کے راستے پہ جائیں، آپ کسی تیسرے راستے پہ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، 1-2 دن میں جواب آتا ہے پھر فیصلہ کر لیتے. حضرت حسین نے معاہدہ قبول فرمایا اور تیسرے راستے پہ چلے جس راستے میں کربلا آتا ہے. یہاں پر چند یزیدی جو ہے نا، جن کا دماغ یزیدیت کی وجہ سے خراب ہے، وہ ایک جملہ سناتے ہیں. حضرت حسین تو یزید کے پاس جا رہے تھے، یزید سے یاری لگا لی تھی، تبھی تو کربلا گئے تھے، کیونکہ کربلا کوفے کا راستہ نہیں ہے، یہ دمشق کا راستہ ہے، یزید کی طرف جا رہے تھے. میں نے کہا بے وقوفو، تم ان نوجوانوں کو، مبتدیوں کو جو نیا کربلا کا معاملہ پڑھ رہے ہو، تو تم یہ جھوٹا گمراہی کا دعویٰ انہیں سمجھا سکتے ہو. لیکن جو حقیقت کی نظر میں دیکھتا ہے نا کہ یہ کربلا کا سفر امام حسین کا اس معاہدے کی وجہ سے تھا کہ جب تک جواب ابن زیاد نہیں آتا نہ کوفہ جائیں نہ مدینہ جائیں، تیسرے راستے پہ اتفاقی طور پہ فار دا ٹائم اس راستے پہ ہم چلیں کچھ وقت کے لیے. یہ تبھی دمشق کا راستہ تھا، ورنہ حسین ابن علی کو یزیدی نہیں تھا. بس اتنی سی چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے جو اس بات کو اٹھا کے یزیدی کہاں سے کہاں لایا جاتا ہے. تو ان نقشوں پہ یوں سمجھنے کے لیے یہ ہمارے اکابر کی پوری تحقیق سامنے رکھنا. آپ کی توجہ ہے نا؟ اب توجہ رکھنا. جب ابن زیاد کا جواب آیا، ساتھ ابن زیاد کی فوج بھی آئی، اور اس فوجی نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. اوے حر تو ہٹ جا، تو نرمی کر رہا ہے، پانی بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. حضرت حسین پہ ظلم ہونے لگا تو حر نے کہا یہ بغیرتی میں نہیں کرنے دوں، آپ بات کرو جو بات کرنے کا. کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نواسہ رسول ہے سامنے والا، جگر گوشہ بطول ہے، اور اس دھرتی پہ اہل بیت کا افضل افراد میں اس دھرتی پہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. تو حر نے رجسٹ کیا تو عمر بن سعد کی اس بدماشی کو اس نے روک دیا. 2-4 دن اس پہ گزرے تو ابن زیاد تک اطلاع گئی کہ وہ دونوں کمانڈر تو تیری طرف سے حسین کے ساتھ ملے ہوئے، وہ تو کچھ نہیں کر رہے. تو ابن زیاد نے تیسرا اور آخری ظالم بھیجا جس کا نام شمر ہے. اور یہ شمر بڑا چال باز بندہ تھا. شمر جس قوم کا تھا نا، اس قوم کی ایک خاتون حضرت علی کے گھر شادی ہوئی تھی، ان کی وہ حضرت علی کی بیوی تھی. اس قوم کی، اس کی بہن نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں بہن ہے، ام البنین، جی نہیں، قومی بہن ہے. ان کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضرت علی کے 3 بیٹے اس خاتون سے تھے، اور وہ تینوں میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ تینوں بھی میدان کربلا کے شہید ہیں. حضرت حسین کے ساتھ 72 تنوں میں شامل ہیں. حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں. تو شمر ان کو جانتا تھا. تو شمر نے کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو والی ترتیب اٹھائی. ابن زیاد سے خط لکھوایا کہ ان تینوں کو امان ہے کیونکہ میرے قومی بھانجے ہیں، یہ حسین سے ہٹ جائیں، ہم حضرت حسین سے نعوذ باللہ نمٹ لیں گے. تو امان کا خط لکھوایا اور آ گیا. جب ادھر آیا اور ان حضرت حسین کے بھائیوں کو اس نے خط پیش کیا
کہ بھائی آپ کو امان ہے، آپ آ جائیں، ان کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے۔ تو ان بھائیوں نے جو منہ پہ چمیٹ ماری ہے نا شمر کو، وہ بھی تاریخ کے اوراق میں انمٹ نقوش کے ساتھ لکھی ہوئی۔ انہوں نے وہ خط اٹھایا اور شمر کے منہ پہ دے مارا، کہا اے بے ایمان، تیرے اندر بے وفائی ہو سکتی ہے، ہم حسین پہ جان تو دے سکتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ یقین مانے یہ تینوں اپنے بھائی پر، اپنے بھائی کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے، انہیں جان ماری۔ پھر شمر نے کیا 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 نہ کیا دنیا جانتی ہے۔ او مکالا ملس کے قیامت تک انتے لانتا آندے پیدا سے، اور کیا اس نے نواز رسول کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ میں کہتا ہوں لعنہم اللہ قاتلہم اللہ۔ میرے دوستو، اس میں کردار ان کوفیوں کا تھا جن کے دل میں پہلے امام حسن کا بغض، پھر وہاں سے چھوٹ جانے کا بغض، پھر حضرت معاویہ سے صلح کا بغض، پھر حضرت حسین پہ آ کے نکلا۔ یہ وجہ شہادت بنی ہے۔ میں مانتا ہوں یزید ظالم ہے، اس نے اپنی طرف سے بندے بھیجے تھے، لیکن اس فوجیوں میں زیادہ تعداد تو ان کوفیوں کی تھی جو یہاں کے تھے۔ یہ گھر بلا کے انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ یہ کام کیا۔ اور یہ ظالم بولتے کس پہ ہیں؟ لوگ بولتے حضرت ابو بکر پہ ہیں۔ میں کہتا ہوں گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر نے کتنی کی ہے اور ان کوفیوں نے کتنی کی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کس کے گھر گئے تھے؟ بولیے، حضرت ابو بکر کے۔ اور حضرت ابو بکر نے حضور پاک کو لیا، غار ثور میں 3 دن گزارے، اپنی جان میں، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال حضور پہ خرچ کیا۔ ایڑی وہاں رکھ دی جہاں مشکی نے ڈنگ مارے۔ ابو بکر سہ گیا، اپنی پگڑی اپنے قمیض سے جتنے سوراخ بند کر سکتا تھا بند کر کے سہ گیا، مدینہ گیا، نبی پر سب کچھ قربان کیا۔ اور آج بھی روزے میں حضور پہ پہرا دیتے ہوئے قبر ابو بکر کی گنبد خضرا میں ہے۔ اس نے گھر اے مہمان کی قدر کی، واپس مکہ رہنے نہیں آیا، حضور کے ساتھ گیا تو آج تک وہاں یہ قدر کی ابو بکر نے گھر آئے مہمان کی۔ اور ظالموں، محبت حسینی میں ابو بکر پر بولنے والوں، تم نے گھر آئے مہمان کی کیا قدر کی ہو؟ کوفی لانتی ہو، تم نے کیا قدر کی؟ تم نے تو گھر آئے کو ذبح کیا، آل اولاد سمیت ذبح کیا۔ تم بکواس کرتے ہو ابو بکر صدیق پہ جس نے گھر آئے مہمان پہ تن من دھن لگا دیا تھا۔ اور میرے دوستو، مجھے یہ بتائیں ان کوفیوں نے خیمے کیوں جلائے تھے؟ میرے خیال میں اب پوری گفتگو سننے کے بعد تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی۔ پتہ ہے قتل تک ابھی ان کا معاملہ پورا نہیں تھا جب قتل حسین ہو گیا۔ کیوں؟ وہ جو خطوط پڑے ہوئے تھے حضرت حسین کے پاس، وہ خیمے میں تھے نا۔ اگر وہ کھل جاتے اور بات جاتی ابن زیاد پہ، بات جاتی یزید کے پاس، یہ ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، تو ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی۔ دیکھیں نا، خواتین کو تو کوئی انہوں نے گزند نہیں پہنچائی، وہاں گزند نہیں ہے، لیکن خیموں کو آگ لگائی ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ثبوت مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم وہ پروف ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ایویڈنس ختم کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ خط ہمارے پکڑے نہ جائیں اور ہم پکڑے نہ جائیں۔ میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ہماری طرف سے حضرت حسین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں 2 باتیں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھا ہے اور ایک امام حسین کی قبر کہاں ہے۔ دنیا یہ بڑے سوالات کرتی ہے۔ میں نے اپنے شیخ مکرم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ سے لے کر آج تاریخ ابن کثیر البدایہ تک تمام پوچھ پچھ اور پورے مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں ان 2 سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ کا سر مبارک ان ظالموں نے کاٹ کے ابن زیاد اور ابن زیاد سے یزید کے دربار میں بھیجا تھا۔ پیچھے جسم مبارک تھا، اس جسم مبارک کا جنازہ اہل غامریہ، یہ کربلا کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ان لوگوں نے پڑھا تھا اور دوسرے دن انہوں نے آ کے کفن اور تدفین کا معاملہ کیا تھا۔ سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں گیا، وہاں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جو انتہائی بوڑھے تھے اور بالکل وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں بڑھاپے کے انتہا تھی۔
ان کے سامنے ابن زیاد نے چھڑی اٹھا کے حضرت حسین کے ہونٹ مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسین کے حسن کی تعریف کی کہ حسن تو بہت تھا، لیکن کوئی جملہ کہنے لگا اور یوں چھڑی ہونٹوں قریب کی تو اس صحابی نے جو بڑھاپے کی اس عمر کو تھے، لرزتے ہاتھوں میں تکلیف، انہوں نے یوں سر اٹھا کے ابن زیاد کو کہا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ، اور ظالم ابھی تیرے دل کی آگ نہیں بجھی؟ اس شخصیت کو شہید کرنے کے بعد بھی چھڑی سے اشارہ کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی جوانی اور اپنی صحت میں حضور علیہ السلام کو یہاں بوسے دیتا دیکھا۔ وہاں سے سر مبارک یزید کے دربار میں گیا اور یزید سے سر مبارک اس دربار سے مدینہ طیبہ آیا، اور مدینہ طیبہ میں حضرت اماں فاطمہ کی قبر ہے، حضرت امام حسن کی قبر ہے، اور اماں فاطمہ کے پہلو میں حضرت حسین کا سر مبارک مدینہ جنت البقیع میں آج بھی دفن، سر مبارک یہاں۔ یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں ابن کثیر سے پڑھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی تربت اقدس پہ جہاں جسم مبارک ہو، جہاں سر مبارک ہو، کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں کردار حسینی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شہداء کربلا کی قبور کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔